فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الكريم والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم ہماری حضرات، الحمدللہ آج 30 رمضان المبارک بروز سوال نماز ظہر ہمیں کا جماعت نصیب ہوئی. نماز ظہر کی عظمت کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز فجرانہ کا جماعت نصیب فرمائے. آج کے درس میں سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 229 تا 230 تک میں نے تلاوت کی ہے. کچھ آج کے درس میں طلاق کے مسائل آپ سماعت فرمائیں گے. نکاح کے اندر آپس میں ملانا ہے، اس میں ایجاب و قبول یہ نکاح کا رکن ہے، اور 2 مسلمان گواہوں کا ہونا یہ شرط ہے، اور ساتھ ہی حق المال جو 10 درہم سے کم نہ ہو، چاندی 10 درہم. فقہ حنفی کے مطابق کم از کم حق المال کی یہ مقدار ہے 10 درہم. 2 تولے 8 ماشے، 3 ماشے 3 تولے کے قریب جتنی یہ چاندی کی رقم ہے یہ کم از کم حق المال ہے، زیادہ کی حد نہیں. تو نکاح کے بعد، شادی کے بعد اگر آپس میں میاں بیوی کی گڑبڑ ہو جائے تو رشتہ دار صلح کرا دیں. معاشرے کے اندر کوشش کی جائے کہ یہ خانہ آبادی کا سلسلہ رہے، گھر برباد نہ ہو جائے. اگر ساری کوششوں کے باوجود آپس میں جو شرعی حقوق ہیں وہ ادا نہ کرنے پائیں تو پھر آخری حل ہے طلاق. مباح چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ ہے طلاق. طلاق کے اندر جو وہ گرے ہوتی ہے نکاح کی، اس کو کھول دیا جاتا ہے. تو طلاق کا جو معاملہ ہے بہت حساس ہے. لفظ طلاق اگر غصے میں کہے پھر بھی طلاق ہو جائے گی، ہنستے ہوئے کہے، مذاق کی عادت سے کہے، مذاق کے طریقے سے پھر بھی ہو جائے. تو بیوی کے سامنے بیٹھا ہو کہہ دے پھر بھی طلاق ہو جائے گی. بیوی سے دور ہو، جس ملک میں بیٹھا ہو، بیوی کی طرف نسبت کر کے طلاق کا لفظ بول دیا تو طلاق ہو جائے. بہت حساس معاملہ. پھر پوچھتے رہتے ہیں جی بس وہ غصے میں تھے. طلاق ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو گفٹ کیا جائے. تو عام طور پہ حالات ایسے ہوتے ہیں، غصے کو تو ہوتے ہی. تو شیشے کو پتھر ماریں، غصے میں ماریں، ہنستے ہوئے ماریں. کسی کے پیٹ میں چھری مار دی، ٹھیک ہے نا، ہنستے ہوئے ماری ہے جیسے اثر ضرور ہوگا. یہ طلاق کا جو معاملہ ہے نا، سیریسلی بھی ہو طلاق ہو جاتی ہے. تو مذاق کے طور پر کہہ دے بیوی کو تو پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے. اب معاشرے کے اندر جو حالات ایسے بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، زیادہ مسائل وہ طلاق کے
مدارس کے اندر مفتیوں سے جو رابطہ کیا جاتا ہے فتوے کے لیے، دارالافتاء میں زیادہ مسائل طلاق کرتے ہیں۔ تو کیا وجوہات ہیں؟ شریعت سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، نہ اولاد کو دین پڑھایا، نہ ان کے دل میں اہمیت ہے، تھوڑا سا غصہ آیا میسج کر دیا، پھر اس کے بعد جھوٹ بولتے ہیں، مکر کرتے ہیں، فرار کرتے ہیں، جی بس میں نے تجھے ایک مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہہ رہا تھا، بیوی نے جی منہ پر ہاتھ دے دیا، میرا منہ بند کر۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، قرآن مجید کے اندر ایک سورت بھی ہے جس کا نام سورت طلاق ہے، اور متعدد مقامات پر طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، اور یہ قرآن مجید جو برکت والی کتاب ہے، یہ قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم پڑھیں، تلاوت کریں، اور اس کے بعد قرآن کو سمجھیں، ترجمہ، تفسیر، احکام کی 500 آیات ہیں قرآن پر، ایک آیت بھی سیکھ لیں تو اگلے دن بھی میں نے درس میں عرض کی تھی 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ہوتا، اور ایک علم کا باب سیکھ لیں تو 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ۔ اب اتنی دنیا کی ڈگریاں ہوں اور مسائل کا پتہ نہ ہو، شادی شدہ ہے طلاق کے بارے میں پتہ نہیں، نکاح کے مسائل کا پتہ نہیں، تو یہ سیکھنے چاہیے۔ یہ صرف مفتیوں اور مولویوں کی ڈیوٹی نہیں ہوتی کہ یہ وہ مسائل یاد کریں اور دوسروں کو یاد نہ ہو، بحیثیت مسلمان کے یہ مسائل سیکھنے چاہیے۔ قرآن حکیم کے کلمات کا ترجمہ سماعت فرمائی۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ، لفظ طلاق کہنا، طلاق دینا، یہ رجی طلاق ہوتی ہے، 2 رجی، ایک بار لفظ طلاق کا کہیں پھر بھی رجی، 2 مرتبہ کہہ دیں پھر بھی رجعی۔ رجی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عدت کے اندر میاں بیوی آپس میں خوش ہو جائے، نکاح کی ضرورت ہے۔ اگر دور بیٹھا ہے، سعودیہ بیٹھا ہے، دبئی بیٹھا ہے، تو ایک بار یہ 2 مرتبہ تو اب رجوع کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ فون کر دیں کہ میں نے رجوع کر لی، تو اب نکاح کی ضرورت نہیں۔ اگر عدت گزر گئی تو طلاق پائنا ہو جائے گی، اس کے اندر دوبارہ نکاح کی نیا حق المال، 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول دوبارہ پھر بائن ہو جائے۔ تو 1 مرتبہ لفظ طلاق کا کہے 2 مرتبہ، تو فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یا تو بھلائی کے ساتھ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ لے، اور تسریح بِإِحْسَان، نہیں رکھنا چاہتا بھلائی کر کے اسے پھر چھوڑ دے، رخصت کر دے۔ وہ ہے کپڑوں کا ایک سوٹ دینا، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، نہیں حلال ہے مردو خامدو تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا، لینا، مما آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، جو تم نے بیویوں کو دیا ہے، حق المال دیا ہے، طلاق دے دی، اب وہ واپس لو، یہ تمہارے لیے درست نہیں، مگر یہ کہ خوف کریں میاں بیوی، اللہ یقیمہ حدود اللہ، اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر پائیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اے رشتہ داروں، اگر تم خوف کرو کہ یہ میاں بیوی ہم صلح بھی کرا دیں لیکن ان کے جو حقوق ہیں یہ ادا نہیں کریں گے، تو پھر فلا جناح علیہما، پھر گناہ نہیں ہے، فی مفتتت بہ، عورت کچھ پیسے دے دے، خامد کو کہے اتنے پیسے دے دیتی اور مجھے تو دم، اس کو کہتے ہیں خلو، چاہے طلاق کا لفظ بولے یا خلو کا لفظ بولے۔ تو احناف کے نزدیک ہے کہ بیوی کے ذمہ ہوگا وہ دینا، پیسے دینا، اور خامد کے ذمہ کیا ہوگا؟ طلاق دینا۔ تو خلو جو ہے یہ ہمارے نزدیک فسخ نکاح نہیں بلکہ طلاق ہے، مرد طلاق دے گا وہ پیسے دے گا، تو یہ خلو۔ تو تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ضابطے ہیں، ان ضابطوں سے آگے مت نکلنا، جو نکلیں گے فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم۔ 2 طلاقوں کا ذکر تھا، اب ہے تیسری طلاق کا ذکر آیت نمبر 230 کے اندر۔ فَإِن طَلَّقَهَا، خامد اگر بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے تو اب کیا ہوگا؟ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے بھی ہیں فتویٰ دینے والے، 3 ہوں، 100 ہوں، 40 ہوں، 1000 ہوں، کہتے ہیں ٹھیک ہے، 100 طلاق ہو تو ایک ہی گرتے ہیں، وہ آپس میں راضی ہو جائیں، تو جو طلاق دے دیتے ہیں پھر ادھر بھاگتے ہیں ان کے، جی حضرت مسئلہ حل کر دو، کہتے ہیں جی آؤ حل کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح کسی مولوی صاحب کو اس نے، پھر ہر معاشرے میں 2 نمبر سے لے کر 10 نمبر تک بھی تو مل جاتے ہیں، مولوی صاحب سے کہا بھی طلاق میں نے دے دی ہے، 3 طلاقیں، اب تو کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہوں گھر آباد ہو جائے،
اچھا جی کچھ تم کوشش کرو کچھ ہم کرتے ہیں، کوشش تو دونوں طرف سے ضروری ہے، ٹھیک ہے نہیں، آپس میں پیسے وغیرہ طے ہو گئے۔ اس نے کہا اچھا سچ بتا تو نے لفظ کیسے بولا تھا؟ اس نے کہا میں نے تو طلاق کی تجوید تھوڑی پڑھے ہوتے، قاری تھوڑا تھا، قاف کو کیسے پڑھنا۔ اچھا ٹھیک ہے میاں پھر طلاق نہیں، تو نے طلاق تو نہیں کہا، تو نے طلاق کہا ہے، لفظ ہی صحیح نہیں بولا لہٰذا اور پیسے لے لیے تھے۔ تو یہ تو پھر مرنے کے بعد ہوگا نا جی۔ ہمارے ایک دوست تھے کافی عرصہ پہلے، وہ چاچا ابراہیم صاحب تھے، رمضان شریف میں آتے تھے سیرانی مسجد، وہ کوئی بزرگوں کے واقعات یا نصیحت کی باتیں ان کو ڈالا کہتے تھے، اور بھی ایک لفظ تھا وہ میں نہیں بتاتا آپ کو وہ لفظ ان کے ساتھ کون سا بولتے تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے مجھے یہ سنایا تھا سیرانی مسجد میں، تو ایک خاتون کے ہاں بیٹا نہیں تھا، تو چلی گئی پیر صاحب کے پاس، انہوں نے فرمایا ایسا کر کہ 10 جوتے اپنے سسر کی قبر میں مار دینا، تجھے بیٹا دے گا۔ اور اس کا جو سسر تھا وہ مفتی ہو گزرا تھا اپنے دور کا، اب وہ بیچاری ڈر رہی تھی میرے خامن کو پتہ نہ چل جائے، تو ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے، جا کر اس نے 10 جوتے لگا دیے۔ تو کسی عورت نے دیکھ لیا، اس عورت نے بتا دیا اس کے خامد کو جو تیرے سسر جو عالم تھے مفتی تھے 10 جوتے مار کے آئے تیرے بیگم صاحبہ۔ اس نے پھر خوب جتنا اسے ہو سکا اس نے بھی قسطیں پوری کر دی۔ تو رات کو جب سویا تو قبر والا نیند میں آ گیا، مفتی صاحب نے اپنے بیٹے کو زیارت، بیٹا تو نے کیوں مارا؟ میں غلط فتوے لکھتا تھا اور یہاں جوتے لگ رہے تھے قبر میں۔ خواجہ غلام فرید صاحب نے مہربانی فرمائی یہ ظاہراً یہ کرا کے نا بس اس عذاب سے میں بچ گیا، اور سال کے بعد اس خاتون کو اللہ نے بیٹا بھی دیا، اس کا کام بھی بن گیا اور ادھر اس کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ صاحب نظر لوگ جو ہے نا ان کی بہت آگے وسیع نظر ہوتی ہے، عالم برزخ والوں کو دیکھتے ہیں، عالم ناسوت کو دیکھتے ہیں، عالم ملکوت سے رابطہ ہوتا ہے، عالم جبروت سے ہو جاتا ہے، عالم ہاہوت سے ہو جاتا ہے۔ یہ جو مختلف عالم ہے نا، جب اللہ کا دیدار انہیں کرایا جاتا ہے خواب میں، تو غیب الغیب تو خدا کی ذات ہے، باقی کوئی عالم کی چیز چھپتی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو مسئلے حل نہ ہو مسیحت میں تو یہ پریت والے لوگ یہ حل کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اب تیسری طلاق، فَإِن طَلَّقَ اگر طلاق دے دے فَلَا تَحِلُّ لَهُ، بیوی اس کے لیے حلال نہیں۔ اب تیسری طلاق ہوگی، ایک طلاق ہے رجی، ایک ہے بینہ، اس میں نکاح کی ضرورت، رجی میں نکاح کی ضرورت، آپس میں عدت کے اندر راضی ہو جائیں۔ 3 طلاقیں ہوگی تو پھر حلال نہیں، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ اب عدت گزارے اور جگہ نکاح کرے، پھر وہ خامد طلاق دے دے یا مر جائے پھر عدت گزارے، اب پہلے کے ساتھ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تعلیل شرعی، جس کو حلالہ شریعہ کہتے ہیں۔ تو لوگ اس کا مذاق کی حدیث میں تو ہے محلل اور محلل لہو کے لیے لعنت ہے، اس کا مطلب مفہوم یہ حدیث کا، اگر کوئی 3 طلاقیں اس نیت سے دے کہ 3 طلاقیں میں تجھے دے رہا ہوں تیرا حلالہ نکلوں، تو اس نیت سے اگر دے تو پھر ہے دونوں کے لیے لعنت۔ اور ایک مرتبہ خاتون آئی ادھر جامع ویسے وہ فتویٰ، تو آگے مفتی صاحب نے یہی کہا حلالے کا، اگر میرا کیا قصور ہے، 3 طلاقیں اس نے دی، حلالہ بھی وہی نکلوا، خامد اس کو پتا تو چلے نا کہ 3 طلاق ہوگا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، ابھی فَإِن طَلَّقَهَا، اب وہ دوسرا خامد، دوسرا جس کے ساتھ یہ نکاح کیا ہے، اگر وہ طلاق دے دے تو نہیں گناہ ان پر ان یتراجعوا، پہلا خان اور یہ آپس میں کیا کر لیں، نکاح کریں، ان ظنا، اگر ان کو یہ غالب گمان ہو، ان یقیما حدود اللہ، اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے ذات حدود ہیں، یبینھا، اللہ بیان فرماتے ہیں، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ طلاق کی کتنی قسمیں آپ نے سنی؟ رجی اور بینہ اور مغلظہ۔ مغلظہ 3 طلاق۔ اچھا لفظ حرام کا جب بولتے ہیں نا، طلاق کی نیت سے میرے تک پر حرام جس کو کہتے ہیں بیوی کو، یہ کون سی طلاق ہوتی ہے؟ طلاق بائن۔ 2 مرتبہ کہتے ہیں پھر بھی بائن نہیں ہوتی، بائن کو لاحق نہیں ہوتی، جب ہوگی تو۔ اچھا اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے طلاق کا، نکاح ہوا
ابھی شادی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، بس اس کو جو جوش آیا اس نے طلاق دے دی۔ 3 طلاقیں دے دی تو واقع ہوں گی یا نہ؟ مسئلہ پوری توجہ سے سنیں۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر نکاح ہو چکا تو شادی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، 3 طلاقیں اگر اس نے 3 جملوں میں دی، کہتا ہے تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق، پھر پہلی طلاق ہوگی، فوراً وہ اس سے الگ ہو جائے گی، عدت بھی نہیں، تو باقی 2 طلاقیں لغو ہو جائیں گی۔ اور اگر اس نے ایک جملے میں کہہ دیا کہ تجھے 3 طلاقیں ہیں، اب تینوں ہی وقع نہ واقع ہو جائے، اور وہ حرمت غلیظہ والا حکم ہوگا، تو ایک اعتبار سے یہ 3 قسمیں آپ نے سنی۔ دوسرے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق بدعی، یہ کتنی ہوگی؟ یہ بھی 3 قسمیں ہیں۔ طلاق احسن جب آپس میں نہیں بنتی، ایک طلاق دے دے اس وقت جب عورت کیا ہو، طہر کی حالت، پاکیزگی کی حالت میں، مینسز کے دن اس کے نہ ہو، تو ایک طلاق دے دے، پھر اس کو چھوڑ دے، وہ عدت گزارے 3 مینسز، اب اس کی مرضی آگے بتا، اس کو کہتے ہیں احسن۔ اور دوسرا، اس سے دوسرا درجہ اس کا نام ہے طلاق حسن، گویا کہ عورت جس وقت طہارت کی حالت میں، طہر کی حالت میں ہو، پاکیزگی کی حالت میں ہو تو ایک طلاق، پھر اس کے بعد جس وقت اس کے مینسز کے دن آئیں، وہ ختم ہو جائیں، غسل کر لے، پھر ایک اور طلاق دے، پھر اس کے بعد جس وقت وہ پاکیزگی کی حالت میں ہو تو پھر اور، یعنی 3 طہر جن کو کہتے ہیں پاکیزگی، ان میں ایک طلاق دے، تو اس کو کہتے ہیں طلاق حسن، 3 طلاق حسن۔ اب آگے اس کی عدت والا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور آج کل جو معاشرے میں ظلم ہو رہا، 3 طلاقیں اکٹھی، تو یہ گناہ ہے، بہت گناہ ہے، ظلم ہے۔ 3 طلاقیں اکٹھی دینا بدعی ہے، خلاف شرع ہے، لیکن طلاق ہو جاتی ہے، یعنی طلاق ہو جاتی ہے، اکٹھی 3 دیں گے طلاق ہو جائے گی۔ جس طرح کہ بکرا آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں، کسی کے پاس چھری آپ کے پاس نہیں، آپ زبردستی چھری چھین لیتے ہیں اسے، آپ نے چھری غصب کر لی اور بڑا بسم اللہ اللہ پر بکرے کو ذبح کر دیا، اب آپ کا بکرا حلال ہو گیا، حرام نہیں۔ چھری تو آپ نے چھینی، وہ چھیننا گناہ ہے، لیکن حلال ہو گیا۔ ایسے کسی کی زمین چھین کر آپ نے اندر فرض پڑھ لی تو فرض آپ پہ ادا ہو جائیں گے، زمین کو غصب کرنا ہی گناہ ہے، حرام ہے۔ تو اس طریقے سے وہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، لیکن طلاق دینے والا کیا ہوتا ہے؟ گناہ گار ہوتا ہے۔ باقی عام ہمارے معاشرے کے اندر بالخصوص جو دیہات میں ان پڑھ لوگ ہیں، تو وہ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ عورت حمل کی حالت میں تو طلاق نہیں ہوتی، پھر مسئلہ پوچھنے آتے ہیں جی اس نے طلاق دی، اس کی بیوی تو حاملہ ہے، تو حاملہ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں طلاق نہیں ہوتی، حالانکہ طلاق ہو جاتی ہے۔ کہ جہاں عدت کا ذکر ہے، حاملہ کی عدت کتنی ہے وہ ذکر ہے قرآن مجید کی عدت، طلاق ہوتی ہے تو بعد میں عدت ہوتی ہے، یعنی طلاق ہی نہ ہو تو پھر عدت کہتے ہیں۔ اچھا، تو اسی طرح عورت اگر ہو مینسز کی حالت میں، ایام ماہواری اس کے ہوں، تو ان پڑھ مرد خواتین ان کا یہ نظریہ ہے کہ طلاق نہیں ہوتی، جبکہ مسئلہ ہے طلاق اس حالت میں دینا گناہ ہے، حاملہ ہو، ایام ماہواری کے اندر عورت ہو، لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب ہے کہ عدت کا مسئلہ، تو جس کا صرف نکاح تھا طلاق ہو گئی تو اس کی تو عدت نہیں، رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح تھا، طلاق ہو گئی، اس کی تو عدت نہیں ہے، طلاق کے فوراً بعد نکاح اور جگہ کر سکتے۔ نمبر 2، جس عورت کا خامد فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ اب کیا ہے معاشرے کے اندر کئی جہالت ایسی بھی ہے، جب عورت کا خامد فوت ہو جائے نا تو جنازے کے 4 پائی جب اٹھاتے ہیں نا عورتیں، اس عورت کو، بیوہ کو پکڑ کر نا کہتی ہیں ذرا دوڑ لگا پیچھے 4 پائی کے باہر، تیری عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ مفتی عام ہے فتویٰ دینے والا، حالانکہ عدت تو فرض ہے، عدت تو وہی فرض ہے، 4 مہینے 10 دن وہ گھر میں بیٹھے گی تو میک اپ وغیرہ نہیں کرے گی، ادھر ادھر شادی بیاہ پر نہیں جائے گی، ہاں دوائی کے لیے وہ جا سکتی ہے، اگر گھر کے اندر کوئی اس کا پرسان حال نہیں، دن کے وقت وہ باہر بھی نکل سکتی ہے اپنے کام کاج کے، جس کا خامد فوت ہو گیا۔
عدت کے بارے میں بتا 4 مہینے 10 دن. اگر حاملہ ہے عورت تو پھر اس کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل کہ طلاق کے بعد اب 8 مہینے لگے بچہ پیدا ہونے کو تو عدت لمبی ہو جائے گی. چاہے آدھے گھنٹے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو عدت ختم، وضع حمل. اب ایک صورت ہے کہ جس عورت کو طلاق اس کا خامد فوت ہو گیا اور حاملہ بھی، اب کیا ہوگا مسئلہ؟ عورت حاملہ بھی ہے، حمل کے اعتبار سے تو وضع حمل ہے، اور دوسرا کیا ہے جی وہ 4 مہینے 10 دن. تو آپس میں دونوں قولوں کو ملا کر مفتی حضرات وہ فرماتے ہیں عدت اس کی وضع حمل کیا ہے؟ وضع. جب بچہ پیدا ہو جائے گا عدت اس کی. تو آج کے درس کے اندر آپ نے مختصراً تھوڑے سے طلاق کے مسائل کہ طلاق آسن، طلاق حسن، طلاق بدعی اور طلاق رجی، طلاق بائنہ، طلاق مبلغ. اب یہ تو چند دن تھے نا، 10 دن. الحمدللہ شہادت نصیب ہوئی، مسائل کوئی عقائد یہ چیزیں بیان ہوتی رہی، اور ساتھ ساتھ جن کو ہم یہ مسائل پڑھاتے ہیں تو آپ میں اور ان میں بہت فرق ہوتا ہے. عالم ایسے نہیں کہ جس کو آپ نے دیکھا تقریر بھئی وہ عالم ہے. عالم کے لیے 7 سال لگتے ہیں. بہت سی کتابیں ہم ان کو پڑھاتے ہیں. یہ فقہ کے مسائل، عقائد کے مسائل، علم بلاغت ہے جی، علم کلام ہے، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، یہ ساری منطق ہے، فلسفہ ہے، علم الفرائض ہے، عربی ادب ہے. یہ علوم پڑھاتے ہیں، پھر دستار بندی کراتے ہیں. آپ جی علامہ صاحب جا کر یہ جمعہ کا بیان بھی فرمائیں گے، یہ درس بھی دیں گے، مسائل بھی بتائیں گے. اور جو یہ کورس نہیں پڑھتے تو پھر وہ خطیب ہوتے ہیں، مولوی صاحبان ہوتے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھا جائے وہ شرمندگی کی وجہ سے اب کیا کہیں کہ ہمیں نہیں آتا. ایسے ہی غلط سلط بتا دیا، خود بھی گمراہ ہوئے، خود بھی ڈوبے، اوروں کو لے ڈوبے صنم، دال بھی مدل بھی. تو اس لیے اس علم کو سیکھنا، جاننا، یہ عالم ہونا معاشرے کے اندر فرض کفایہ. یہ ایک عالم ہو گیا نا، باقی سب کی طرف سے اس نے ذمہ داری ہے. اب عقائد کے مسائل، نماز کے مسائل، حج زکوٰۃ کے مسائل لوگ اس سے رجوع کریں گے. یہ مطالعہ کرے. فتاوی شامی بھی ہے اور ہمارے فتوے کی بہت سی کتابیں ہیں. فتاوی تاتار خانیہ بہت سے جلدوں میں ہے. تو اور فتاوی رضویہ کمال کی کتاب ہے 33 جلدوں کی. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جس مسئلے پہ قلم چلایا بس دلائل کے انبار لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ملکہ یہ عطا فرمایا تھا. تو ان مسائل کو جاننا، سیکھنا. نوجوان کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، طلاق کے مسائل کا پتہ نہیں، نکاح کے مسائل کا، بیوی کے حقوق کا کیا خیال کرنا ہے، کیا ہے نان و نفقہ ہے، لباس وغیرہ یہ فرض ہے، اور بیوی کی ذمہ داری فرما برداری وغیرہ، گھر کے نظام کو صحیح طریقے سے. وہ گھر بہشت کا نمونہ ہے کہ خامد آنگن میں قدم رکھے، بیوی ایسا جملہ اس سے بولے اس کی تھکاوٹ ہی دور ہو جائے. کیا ہو جائے؟ تھکاوٹ اس کی دور ہو جائے. تو ایک ملک کے اندر پڑھا میں نے ان کے بارے میں کہ وہاں جو عورتیں کیا کریں، جس وقت خامد باہر کام کے لیے جا رہا ہو نا تو وہ جوتا صاف کرتی ہیں، پھر خامد کو روانہ کرتی ہیں. اور جس وقت وہ شام کو آئے نا اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کے دروازہ کھڑے تو اندر آئے تو جتنا بھی بیوی کام کے اندر مصروف ہوگی نا 1 منٹ 2 منٹ کے لیے سامنے آ کے کھڑی ہوگی، پیار سے گفتگو. جہاں یہ معاملہ ہوگا طلاقیں ہوں گی وہاں تو آپس کے اندر پیار محبت والا سلسلہ ہوگا. اور جہاں نفرت تو صاحب باہر تو 7 گھنٹے 8 گھنٹے لگا کے آئیں، بڑے فون ادھر ادھر خوشی سے اور لوگوں کے ساتھ تعلقات روابط وغیرہ، چونی آنگن میں قدم رکھے پارا ہائی ہو جائے بیوی کو دے کر تو وہاں سکون ہے. سعادت مند عورت کی 4 نشانیاں. ایک تو کیا ہے اس کی نشانی کہ نماز جو ہے 5 وقت نماز کی پابند، رمضان شریف کے روزوں کی پابند، خامد کی فرما بردار اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی. قیامت کے روز بہشت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے اس خاتون کے لیے. سعادت مند مرد کی 4 نشانیاں، خود بھی نیک، اولاد بھی نیک، اور اس کی جو کمپنی ہے دوست. The man is known by his company he keeps. آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. اس کو جو دوست احباب ہیں، فرینڈ ہیں، وہ بھی نیک ہوں.
اور اپنے علاقے میں رہ کر لوگوں کی خدمت کر رہا ہو، 4 صفتیں جس میں موجود ہیں، یہ سعادت مند ہے، سعادت مند ہے۔ اور بدبخت وہ ہے دنیا میں آ کر نہ دین سیکھا ہے نہ عمل کیا، یا دین سیکھا ہے تو عمل نہیں کیا۔ تیسری نشانی بدبخت کی یہ ہے کسی نیک اور صالح بندے کے قریب رہنے کا موقع بھی ملا لیکن فیض حاصل نہیں کر سکا، یہ بھی بدبخت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سعادت مند بنائے۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات باقی تھوڑے رہ گئے، انشاءاللہ نماز عصر کے بعد درس ہوگا آخری، پھر دعا کریں گے، موت کے خطرات سے بھی ہم دعا کریں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ کلمات قبول فرمائے۔ اذکروا اللہ افضل ذکر لا الہ